بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ واقعہ کربلا کا ایک مختصر قصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ 10 محرم کے دن کیا ہوا تھا، کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پتہ ہے، لیکن یہ ریزنز کیا تھے ان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کے بیٹے یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا کہ اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ وہ یزید جو تھا وہ بہت ہی گناہ گار تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، کہ ہر طرح کا گناہ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا لوگوں پر۔ آپ نے منع کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ میں نے منع کر دیا ہے تو وہ مدینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ادھر وہ نہ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، تو آپ نے یہ سوچا کہ ادھر مدینے میں کوئی خون خرابہ نہ ہو، تو آپ نے مکہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آپ نے مکہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کر لی، تو کوفے کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے آپ کو بہت سارے پیغام بھیجے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے جانے کا فیصلہ کیا، وہ اس وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ، ہم نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تھا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے، سب لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ لہٰذا آپ نے سفر شروع کر دیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا گیا کہ حالات ہی بدل دیے، کیونکہ یزید نے اپنے کچھ گورنر چینج کر دیے، جس کے بعد وہاں حالات ظلم و زبر کے آگے لوگ جو تھے وہ ڈر گئے اور بدل گئے۔ اس طرح ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، اور جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو آج بھی ہم اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یزیدی لشکر میں تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اسی نے روکا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ آپ حق پر ہیں اور میں ان کے خلاف کیسے نواز رسول کے خلاف جنگ کر سکتا ہوں، لڑ سکتا ہوں، تو عین آخری لمحات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کے لشکر میں شرکت کر لی کہ آپ کی سائڈ پہ ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ دیکھیں کہ ان کو آج بھی ہر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، حضرت حر کو، لیکن یزید کو پلید اور اس قسم کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے، اور یزید جو ہے اس کا کوئی نام تک لینا پسند نہیں کرتا۔ اور اس سے ناظرین سب سے ضروری جو چیز ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ڈٹ گئے، انہوں نے باطل یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کتنا بڑا لشکر 22,000 کا لشکر تھا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لشکر بڑا ہے یا کیا ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ میں حق پر ہوں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو اختیار کر لیا۔ اور اس شہادت میں بھی ہمارے لیے دیکھیں کتنے سبق ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے موقع پر بھی آپ نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، آخری وقت میں بھی آپ کا سر جو مبارک تھا وہ کاٹ دیا گیا، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ کے سر مبارک اور نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ اس لیے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں دوسرے کام کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، اچھے عمل ہیں، کرنے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان چیزوں سے ناظرین ہم بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے تو ہمیں پیغام دے دیا کہ حالت چاہے جیسی بھی ہو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یہی ہمارا مقصد ہے، لیکن ناظرین ہم اس مقصد سے دور ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے لیے وہ شہادت کو اپنا کر اس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے شہادت کو اختیار کر لیا، لیکن ہمارے لیے جو میسج چھوڑا کہ نماز ہر حالت میں ضروری ہے، قرآن پاک کی تلاوت، انہوں نے سجدے کی حالت میں گردن کٹوائی اور سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا ہوا تھا، تو تلاوت
کرتے رہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، نماز پڑھیں، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔